ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز میں۔ پھر آپ کے درمیان روز کی طرح آج گرامر کا سبق نمبر 3 لے کر آ چکا ہوں، اعراب کے اعتبار سے حرف کے اقسام۔ پچھلے سبق میں آپ کو پڑھائے تھے کہ حرف کی کتنی قسمیں ہیں۔ الف کی بتائے تھے 2 قسمیں ہیں، اور نون کی بھی 2 قسمیں بتائے تھے، واو کی بھی 3 قسمیں بتائے تھے، یا کی بھی 2 قسمیں اور ہا کی بھی 3 قسمیں۔ پھر آج بتا رہے ہیں اعراب کسے کہتے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تشدید کو اور جزم کو، سکون کو۔ پھر اعراب کی آج 8 قسمیں بتا رہے ہیں۔ اعراب کی آج قسمیں بتا رہے ہیں کہ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں فتحہ کو، نصب کو۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ فتحہ کو، نصب کو۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کو یا زر کو۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ کسرہ کو کہتے ہیں یا جر کو کہتے ہیں۔ پیش کسے کہتے ہیں؟ ضمہ کو یا رفع کو۔ ٹھیک ہے، 8 قسم بتائیں گے۔ سکون جزم کو کہتے ہیں مد، تشدید، تنوین اور وقف۔ 8 قسم بتائیں۔ پہلا زبر ہے، دوسرا زیر ہے، تیسرا پیش ہے، ٹھیک ہے، چوتھا سکون ہے، 5واں مد ہے، 6واں تشدید ہے، 7واں تنوین ہے، 8واں وقف ہے۔ تو زبر، اب اس کے بارے اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ زبر کسے کہتے ہیں۔ زبر کا نام فتحہ بھی ہے اور نصب بھی ہے۔ زبر کا نام کیا ہے؟ فتحہ بھی ہے اور نصب بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ زبر کی علامت یہ ہے کہ زبر وہ حرکت ہے، حرکت جس کے اوپر یا نیچے رہتا ہے۔ زبر وہ حرکت ہے جس کے اوپر ہوتا ہے۔ زبر جو جس کے کسی لفظ کے اوپر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں۔ جیسے الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا وغیرہ۔ زبر کا نام فتحہ بھی ہے اور نصب بھی ہے۔ زیر کسے کہتے ہیں؟ زیر کسرہ یا جر کو کہتے ہیں۔ زیر کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ یا جر کو۔ اس کی علامت، زیر کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ زیر کی علامت، زیر جو ہے وہ کسی حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے، جیسے الف زیر ای، با زیر بی، جیم زیر جی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، نوٹ، جس حروف پر زبر ہوتا ہے اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس حروف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور یا مجرور کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور یا مجرور کہتے ہیں۔ پیش یعنی ضمہ، پیش کا دوسرا نام کیا ہے؟ ضمہ بھی ہے اور رفع بھی ہے۔ پیش کی علامت یہ ہے کہ کسی حرف کے اوپر پیش ہوگا، اس کسی حرف کے اوپر پیش ہوگا۔ پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور آواز میں جب پیش کی آواز جو آتی ہے تو وہ آواز میں گلائی پیدا کرتا ہے۔ پیش کی کیا کرتا ہے؟ آواز میں، جیسے علی پیش او بولتے وقت کیا ہوتا ہے؟ پیش بولتے وقت منہ گول ہوتا ہے۔ نوٹ، جس حروف پر پیش ہوتا ہے اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ جس حروف پر پیش ہوتا ہے اسے مضموم کہتے ہیں یا مرفوع کہتے ہیں۔ سکون یا جزم، اعراب کے نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اعراب کے کسی حرف پر اعراب کے زبر زیر پیش کو نہ ہونے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، جیسے یہ، اس کو کیا کہیں گے؟ سکون کہیں گے۔ اس لفظ کا نام کیا ہو جائے گا؟ سکون ہو جائے گا یا جزم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حرف کو جب دوسرے حرف سے ملایا جاتا ہے تو پہلا حرف متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملائیں گے تو پہلا حرف کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا۔ متحرک زبر کو بولتے ہیں، اور متحرک جس پر حرکت دیتے ہیں، اور دوسرا والا ساکن ہوگا۔ جیسے الف بے زبر اب، تو پہلا والا حرف متحرک ہے، دوسرا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جیسے پہلا والا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، اس طرح کر کے۔ نوٹ، جس حروف پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ جس حروف کے اندر جزم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مجزوم کہتے ہیں۔ تشدید کی علامت، یہ تشدید کی پہچان ہے، یہ نشانی ہے۔ تشدید کی علامت یہ ہے، جس حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حروف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ مشدد والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ تشدید والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ جیسے الف بے زبر اب، بے جربا ابا، حق حق حقا۔ ٹھیک ہے، تنوین کی علامت، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر پیش کو، 2 زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ جیسے عملن، عملن، نسلن، 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 اس طرح کر کے۔ ٹھیک ہے، مد کی علامت، علامت کہتے ہیں پہچان کو۔ مد کی علامت کیا ہے؟ یہ مد کی علامت ہے، اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مد کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے عام، آج، آفس وغیرہ، یہ مد کی علامت ہے۔
ٹھیک ہے. جس حروف پر مد ہوتا ہے اسے آپ کو پچھلے سبق میں بتا دیتے ہیں، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں. وقف کی علامت یہ ہے، وقف یعنی ٹھہرنے کی علامت. ٹھیک ہے. حروف ساکین کے بعد، ساکین کسے بولتے ہیں؟ جزم کو بولتے ہیں. حروف ساکین کے بعد اعراب نہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں. جیسے دوست، مرد وغیرہ. جیسے دوست میں یہاں بھی ساکین ہے، یہاں بھی ساکین ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف کہیں گے. جیسے مرد، یا را پہ بھی ساکین ہے اور دال پہ بھی ساکین ہے. نوٹ، جس حروف پر وقف ہو اسے موقوف کہتے ہیں. جس حروف پر کیا ہوتا ہے؟ جس حروف پر رکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ موقوف کہتے ہیں. مخرج کا بیان یعنی کون حرف کہاں سے نکلتا ہے، یعنی کون حرف کہاں سے نکلتا ہے. حروف تہجی کو منہ سے بولنے والے 4 مقام ہیں. حروف تہجی آپ کو بتا دیے تھے کتنا ہے؟ 52 ہے. مفرد حروف 37 ہے اور مرکب کتنا ہے؟ 15 ہے. تو حروف مفرد کہاں سے، حلق کے اندر سے کہاں سے نکلتا ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں. کون حرف کہاں سے نکلتا ہے؟ حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف، جیسے الف، ہا، خا، عین، غین، قاف، کاف اور گاف اور ہا، یہ حروف حلق سے نکلتے ہیں. حروف خنقی جو حروف تالو سے بولے جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف خنقی بولتے ہیں. جیسے جیم، چا، زال، زا، شین، ضاد، زا. ٹھیک ہے. حروف اسانی، حروف کیا ہے؟ اسانی جو حروف دانت سے نکلتے ہیں. حروف اسانی جو حروف دانت سے نکلتے ہیں وہ یہ حروف ہیں: تا، تا، دال، سین، صاد، طا وغیرہ. ٹھیک ہے. حروف شفوی، حروف شفوی جو حروف یعنی لب سے نکلتے ہیں، ہونٹ سے نکلتے ہیں، وہ اسے حروف شفوی کہتے ہیں. جیسے با، فا، فا، میم، واو. ٹھیک ہے. آپ کو حروف کی قسم بتا دی ہے کہ اعراب کے کتنی قسم ہے؟ 8 قسم ہے. اعراب کی کتنی قسم ہے؟ 8 قسم ہے. زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، تنوین، مد، وقف، یہ سب حروف کے کیا ہے؟ اعراب کے 8 قسم. اعراب کی 8 قسم ہیں. ٹھیک ہے. زبر کسے بولتے بتا دیے. ٹھیک ہے. پیش کسے بولتے ساری چیز بتا دیے. یہ زیادہ اہم نہیں ہے، یہ بیسک تھا تو اس وجہ سے پڑھا دیے. پھر اگر آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریے گا اور اپنے ساتھیوں کے درمیان ویڈیو کو پھیلائیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.